سارا دن ایم ای ٹیز کے ساتھ میٹنگ میں تھے اور اس کے بعد ماشاءاللہ ہمیں ایکسٹینشن ملی. تو ہم ان سب کے بہت ہی مشکور ہیں کہ یہ پاکستان کے ہمارے ایمبیسڈر ہیں، پاکستان کا سرمایہ ہیں، پاکستان کا اثاثہ ہیں. تو اب میں بغیر کوئی وقت ضائع کیے واجد خان صاحب سے چند منٹ وہ آپ سے بات کریں گے، اس کے بعد پھر آپ سے کویشچن آنسر جو ہے انشاءاللہ ہم آپ سے کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں گورنر صاحب کا انتہائی مشکور ہوں. آج ان کو وزٹ کر رہا ہوں. گورنر صاحب کے ساتھ کام کرنے کا پہلا بھی مجھے موقع ملا ہے. یہ جب یورپین پارلیمنٹ میں جی ایس پی پلس کے حوالے سے اور مختلف ایریز میں پاکستان کے لیے یہ آئے تھے، اور جب بھی آتے تھے یورپین پارلیمنٹ میں واضح کرنا چاہتا ہوں انہوں نے ان کی جو کنٹریبیوشن ہے، ان کا جو انداز تھا، ان کی جو حکمت عملی تھی، آج تک میں نے پاکستان میں کسی ریپرزینٹیو یا پارلیمنٹ یا ایمبیسڈر سے میں وہ کام نہیں دیکھا جو کام یہ کر بیٹھے تھے. میں تو ان سے بہت انسپائر ہوں. یہ ہمارے رول ماڈل ہیں، اور یہ بات پلیز نہ بولیں ہم نے ان کو آپ کی طرف بھیجا ہے. یو کے پارلیمنٹ کے ایک فرسٹ مسلم ایم پی تھے، وہاں جس طریقے سے انہوں نے نمائندگی کی ہے وہ ہمارے لیے ایک انسپریشن ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے بھائی اناس سرور کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. وہ فرسٹ مسلم لیڈر ہیں اینی پولیٹیکل پارٹی ان یورپ. یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے، اور جس مقام پر پہنچے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایز اے فادر، ایز اے رول ماڈل گورنر صاحب از بین پلینگ اے ہیوج ہینڈ. جہاں تک ہاؤس آف لارڈز میں بینگ اپوائنٹڈ بائی دا کوئین، میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. اس مقام پر پہنچنے تک اللہ پاک کا میں شکر گزار ہوں. اور سب جو دعائیں ہیں آپ پاکستان سے بھی، یو کے میں بھی، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گورنر صاحب کے ساتھ ایک پرانا تعلق ہے، ہم انشاءاللہ یہ برقرار رکھیں گے، اور ایک یو کے اور پاکستان کے درمیان ہم بہت ہی مضبوط رشتہ بنائیں گے اور کنٹینیو کریں گے. بٹ وی نیڈ گورنر صاحب. میں پورے آپ کی لیڈرشپ کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. گورنر صاحب آپ پلیز آئیں. جس انداز میں آپ بات کرتے ہیں یورپین پارلیمنٹیرینز کو، یہ ان کی سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں، ان کے اسٹائل کو سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت کم لوگ ایسے اچیو کر سکتے ہیں. سو اٹس اے ویری امپورٹنٹ میسیج میں دینا چاہوں گا پاکستان کے جو سفارت خانہ کے حوالے سے. میں چاہتا ہوں کہ پلیز وی نیڈ پیپل ٹو بلڈ ریلیشن شپس ان دا یو کے، جو سمجھتے ہیں یورپ کے ساتھ بہتر تعلق بنائیں، لیکن پیپل دیٹ کین میک ڈفرنس. وہاں جا کر ایک اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ اور پروگریسو طریقے سے پاکستان جس طریقے سے یہ کر سکتے بہت کم لوگ کر سکتے ہیں. تو تھینک یو گورنر صاحب جو ہمیشہ آپ کرتے ہیں. تھینک یو فار دا ونڈرفل ویلکم. بین ہیئر آپ کے ساتھ میں نے آج وزٹ کیا ہے، مجھے بہت اچھا لگا ہے. تو آخر میں یہ کہوں گا یو آر اے ہیرو اینڈ یو آلویز بی اے ہیرو. اور ان کے اسٹیپس میں ابھی فالو کر رہا ہوں. بہت مشکل ہے کیونکہ اگر ان کے اسٹیپ میں فالو کروں گا اس کا مطلب میں ہاؤس آف لارڈز سے نکل کر پاکستان پالیٹکس میں آؤں گا، لیکن میں یہ نہیں کرنا چاہوں گا. ذیشان، ایک تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اہم سوال اٹھایا ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ میڈیا کے توسط سے آج جو میں جواب دوں وہ جو ہے پوری قوم کو جانا چاہیے. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں جو وعدہ کیا ہے، چاہے وربل کیا ہے چاہے ان رائٹنگ کیا ہے، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے. پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ایک کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، اس پہ بھی میں بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالوں گا. تو کل جب بچے فاٹا سے میری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور انہوں نے مجھے ایک نوٹیفیکیشن دکھایا جو کہ میرا نوٹیفیکیشن نہیں تھا،
وہ وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی کا نوٹس تھا، جس میں اس نے کہا تھا کہ 2027 تک جو بھی بچے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں آئیں گے ہم ان سے کسی قسم کی بھی فیس 2027 تک نہیں لیں۔ تو میں نے وائس چانسلر کو فون کیا، میں نے تو یہ ابھی کبھی ڈائریکشن جو ہیں آپ کو نہیں دی ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بات ہوئی تھی اور ان کے بہاف پہ میں نے یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ایشو کیا۔ تو میں نے بچوں کو کہا کہ چاہے یہ نوٹیفیکیشن میرے وائس چانسلر نے شروع کیا ہے، چاہے یہ نوٹیفیکیشن کسی اور کے بہاف پہ ہوا ہے، میں آپ سے یہ کمٹ کرتا ہوں کہ اگر پنجاب گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ کوئی اور نہیں بھی دے گا تو چاہے ان بچوں کی فیسیں میری فاؤنڈیشن دے، چاہے میں مخیر حضرات کے ساتھ لوں، ہم جتنے بھی بچے ہیں 2027 تک، یہ میں میڈیا پہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ اسلامیہ یونیورسٹی میں جتنے بھی بچے 2027 تک پڑھیں گے، چاہے ان کی ذمہ داری حکومت اٹھائے، اگر حکومت نہ اٹھائے تو وہ میں پرسنلی ان کو ادا کروں گا، یہ بچوں کو کسی قسم کی بھی پریشانی جو ہے جو اسلامی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں ان کو نہیں ہوگی۔ اب میں بتاتا ہوں ایشو کیا ہے۔ ایشو یہ ہے کہ سکسیسو گورنمنٹس آتی رہی ہیں اور جب گورنمنٹ آتی ہیں تو حاتم تائی بنتی ہیں، پھر آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے اتنا کوٹا جی یونیورسٹی فلاں میں دے دیا، پھر کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں دیا، ایچ ای سی ہو، فیڈرل گورنمنٹ ہو، پروونشل گورنمنٹ ہو، لیکن یونیورسٹیز کو فنڈنگ 1 روپے کی بھی نہیں کرتے۔ تو جو ہماری یونیورسٹی سب سے زیادہ اس سے افیکٹ ہوئی ہیں وہ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان ہے اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ہے۔ انہوں نے کروڑوں روپیہ جو ہے بچوں پہ انویسٹ کیا ہے، ان کو فری تعلیم دی ہے، لیکن ان کے بھی اپنے ریسورسز ہیں، سٹارو کر رہی ہیں تمام یونیورسٹی۔ اگر میں چانسلر آفس سے یا پنجاب کی حکومت یا فیڈرل گورنمنٹ یا ہماری فیڈرل کیبنٹ کوئی نوٹیفیکیشن ایشو کرتی ہے تو اس کے ساتھ پیکج جو ہے پیسے کا وہ بھی دینا چاہیے یونیورسٹیز کو۔ تو اس کے باوجود میں نے تمام یونیورسٹیز کے ساتھ انڈیویجول وائس چانسلرز کو بلایا، پرائیویٹ یونیورسٹیز کو بھی بلایا، سرکاری یونیورسٹیز کو بھی بلایا۔ میں نے کہا بجائی مجھے بتائیں کہ آپ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ سن کے ہماری یونیورسٹیز کو میں اپنے وائس چانسلر کو ٹربیوٹ بھی پے کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے 16,000 بچوں 4 سال میں 4,000 بچہ ہر، انہوں نے کہا کہ ہم ان کی 50% فی بھی معاف کریں گے، ہاسٹل فی بھی معاف کریں گے، ان کا خرچہ آدھا دیں گے، لیکن باقی آدھا خرچہ جو ہے چاہے وہ KPK کی گورنمنٹ دے، بلوچستان کی گورنمنٹ دے، پنجاب کی گورنمنٹ دے، یہ ان کا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آن دا ریکارڈ کہ بچوں کے ساتھ جو گورنر ہاؤس کے سامنے بیٹھے ہیں مجھے ان کے ساتھ ہمدردی ہے، وہ کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کر رہے جس کا ہم نے وعدہ نہیں کیا تھا۔ فیڈرل ہماری کیبنٹ نے وعدہ کیا، فیڈرل کیبنٹ کی نوٹیفیکیشن میں نے دیکھی، انہوں نے کہا کہ جتنے بھی بچے جو ہیں پاکستان کی تمام یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں ان کا کوٹا جو ہے ہم اگلے 10 سال تک دگنا کر دیں گے اور ان کو فری تعلیم دی جائے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمٹمنٹ جو ہے بڑی آنریبل کمٹمنٹ ہے، اس کمٹمنٹ کو فیڈرل گورنمنٹ کو بھی پورا کرنا چاہیے اور صوبے جو ہیں ان کو بھی اس میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ تو میری اس سلسلے میں شفقت محمود صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، احساس پروگرام کے تحت اسکالرشپ ہوتے ہیں، ثانیہ نشتر سے بھی بات ہوئی ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی بساط کے مطابق، حالانکہ بچے تو یہ سمجھتے ہیں کہ چانسلر کے پاس اختیار ہے، بدقسمتی میری یہ ہے، وہ یہاں پر بیٹھے میرے پاس اختیار نہیں ہے، میں پیسے نہیں دے سکتا۔ پیسے جو دے سکتے ہیں وہ چیف ایگزیکٹو دے سکتا ہے یا فیڈرل گورنمنٹ دے سکتی ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ فاٹا کے لوگوں نے، مج ڈسٹرکٹ کے لوگوں نے، ہماری وہاں پر بیٹیوں نے، بہنوں نے جو قربانی دی ہے اس ملک کے لیے اور جتنا انہوں نے سفر کیا ہے، یہ بچے دے ڈیزرو بیٹر۔ میں ان بچوں کے 100% ان بچوں کے ساتھ۔ جی میں یہ عرض کروں
کہ یہ بچوں کا مستقبل ہے، اور مجھے بڑا دکھ ہے، تکلیف ہے کہ وہ ہنگر سٹرائک کے بیٹھے ہیں. تو میں نے تو کل ان سے کہا تھا کہ بیٹا جو میری اسلامیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے بشک میری مرضی کے بغیر نوٹیفکیشن کیا، اس کو میں آنر کروں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری فیڈرل کیبنٹ نے کیا ہے وہ بھی ہمیں آنر کرنا ہے. کیوں نہیں کرنا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ایک کمٹمنٹ کرے اور ہم اس کو آنر نہ کریں؟ تو میں اپیل کرتا ہوں کہ ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، چاہے وہ مرکز کا ہے، صوبے کا ہے، ان کے بچوں کے ساتھ ہمیں بات کرنی چاہیے، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری کیبنٹ جو ہے اس نے جو وعدہ کیا ہے اس کو ہم آنر کریں گے. مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، عوام کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ نے شہباز شریف کو پکڑ لیا، نواز شریف کو پکڑ لیا، وہ کی چینی چوری پکڑ لی. چینی آج بھی 110 روپے ملتی ہے، رمضان آنے والے ہیں، آپ اس کے لیے کیا کریے؟ دیکھیں بھائی، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو مہنگائی ہے نہ صرف پاکستان کے غریب لوگوں کا بلکہ جو پاکستان کا متوسط درجہ ہے وہ بھی بہت تکلیف میں ہے. تو ہماری پرائرٹی یہ ہے کہ ہمیں مہنگائی پہ قابو پانا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان بار بار کہہ چکے ہیں کہ میری اولین ترجیح جو ہے اس وقت مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے، اور اس کے لیے جو بھی ممکن اقدامات ہوئے رمضان شریف سے پہلے وہ ہم اقدامات جو ہیں وہ کریں گے. تو جہاں تک اکنامک ٹیم، بھائی وہ تو اکنامک ٹیم تو پرائم منسٹر صاحب نے بنانی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اچیومنٹ دیکھ لیں، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ $20 بلین تھا، وہ اب سرپلس ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ ہماری اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بھی بہتر ہے، ہمیں ریزرو بھی ہمارے بہتر ہوئے ہیں، ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ بوم کر رہی ہے، ہماری بزنس ایکسپورٹ کووڈ-19 کے باوجود بڑھ رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل جہاں تک اکانومی کا تعلق ہے وہ تو موونگ ان دی رائٹ ڈائریکشن، لیکن یقینی طور پر مہنگائی، گڈ گورننس، یہ ہمارے چاہیے. اور ان کے کردار کو بڑا سراہا تھا. جس طرح انہیں ہٹایا گیا ہے اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان اتنے بے دید ہیں کہ جو ان کا احسان کرتا ہے، جس طرح جہانگیر ترین ہے ان کے ساتھ وہ بھی ذلیل ہو رہے ہیں. حفیظ شیخ کو بھی ریسیپشن نہیں دیا گیا. آپ کی بھی عمران خان کے حوالے سے بہت ساری نیکیاں ہیں، کل کو آپ کو بھی اسی طرح ہٹا کے ریسیپشن نہیں دیا جائے گا. آج آپ حفیظ شیخ کے حوالے سے آواز بلند نہیں کریں گے تو کل کو آپ کے حوالے سے بھی کوئی آواز بلند نہیں کرے گا. کیا چیز دیکھیں، ہمارے لیے، میں نے اس وقت بھی کہا تھا، یہی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ایز اے چانسلر، ہم یو کے میں اس کو چانسلر کہتے ہیں، آپ یہاں وزیر خزانہ کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہی ڈن اے گڈ جاب. اور ویسے بھی میں ایک بات کہوں کہ یہ ہمارا جو برطانیہ میں ہم نے کلچر دیکھا ہے، یہاں کے کلچر میں فرق ہے، لیکن نہیں ہونا چاہیے. وہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بہت سے وزیر جو ہیں وہ ریزائن کرتے دیکھے، سیک ہوتے دیکھے، لیکن جب وہ جاتے تھے، ان کو گھر بھیجتے تھے تو پرائم منسٹر ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہی ڈلیورڈ اے ہیوج سروس، ہی ڈیڈ دس گڈ فار آور پارٹی، فار آور کنٹری. تو پاکستان میں بھی ہمیں لوگوں کو جب ہم نے سیک بھی کرنا ہے تو ان کی عزت نفس جو ہے اس کو ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا. کیا وجہ ہے، کیا رکاوٹ ہے، بیوروکریسی رکاوٹ ہے کہ مسئلے کا ایجاد ہونے کے باوجود جو ہے مسئلہ حل نہیں ہوا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو آپ بات مانتے ہیں کہ میں کنسسٹنٹ رہا ہوں اس ایشو پہ. جتنی بھی پریس کانفرنس ہوئی میں نے کہا کہ پی ڈی ایم سے ہمیں خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ 11 جماعتیں ہیں، ان کے 11 پیج ہیں، ان کا اپنا اپنا ہر ایک کا نظریہ ہے، ان کی اپنی اپنی اس کی سوچ ہے. تو جب نظریات میں کلیئرٹی نہ ہو تو جو موومنٹس ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتی. اور جو میں نے کہا آپ نے وقت نے ثابت کر دیا. آپ کو معلوم ہے کہ میں گالی گلوچ کی تو سیاست کرتا نہیں ہوں، کسی کو بھی میں برا بھلا نہیں کہتا، لیکن آپ نے دیکھ لیں کہ جو اب کس طریقے سے وہ آپس میں الجھے ہوئے. تو مہنگائی یقینی طور پر آپ کی بات درست ہے، یہ چیلنج ہے ہمارے لیے. اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ اس میں دیکھیں
ایک تو سپلائی اور ڈیمانڈ کی بات ہوتی ہے کہ چیز کی سپلائی، اور دوسری میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ ایک ریالٹی ہے، اور جب تک ہم اپنے فیکٹس جو ہیں ان کو رائٹ نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اب بھی میں کہتا ہوں کہ سکسیسو گورنمنٹس نے ایگریکلچر پہ توجہ نہیں دی۔ آپ دیکھ لیں کہ ہماری گائے جو ہے 2 کلو گرام دودھ دیتی ہے، وہی گائے جو ہے کینیڈا میں آسٹریلیا میں 20 کلو دودھ دیتی ہے۔ تو بھائی اگر گائے ہماری 1 لاکھ سے ہم دو کر لیں 10,000، دودھ 10 گنا کر لیں تو کتنی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ ایک بات نہیں، ایک میں بہت ضروری ہے، انہوں نے بہت ضروری نقطہ اٹھایا جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے کاٹن ہے، پوری دنیا 2000 کلو گرام ہر ہیکٹر لے رہی ہے، ہماری جو ییلڈ ہے وہ 600 کلو گرام پہ آ گئی۔ نہ ہم سائنس پہ توجہ دی ہے، نہ ہم نے ریسرچ پہ توجہ دی ہے، نہ ہم نے اپنی ایگریکلچر یونیورسٹیز کو، نہ ہم نے ہمارے ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو ایگریکلچر کی پروموشن کے لیے استعمال کیا۔ تو بھئی یہ جو جب تک ہم ایگریکلچر کو نہیں سپورٹ کریں گے، اس پہ توجہ نہیں دیں گے، مہنگائی کا جن جو ہے کنٹرول تو ہوگا لیکن اس طریقے سے نہیں ہوگا جس طریقے سے ہم گورنر صاحب یہ فرمائے گا کہ صاف پانی کے حوالے سے جو ہے آپ نے جو ہے اسے اٹھایا تھا آبی پاس اتھارٹی، تو ابھی بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ لوگ گندا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ آپ کا یہ پروجیکٹ جو ہے وہ سست روی کا شکار کیوں ہے؟ کب تک پنجاب کے لوگوں کو مکمل طور پر صاف پانی جو ہے وہ مل سکے گا؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو اور پاکستان کے لوگوں کو جو پینے کے بارے پانی میں میرا پیشن ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ میرا مشن ہے، یہ میری خواہش ہے، اور انشاءاللہ ہم اس مشن کو پورا کریں گے۔ تو میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارا 1 سال واٹر اتھارٹی بننے میں ضائع ہو گیا، پھر اس کے بعد 6 مہینے ہمارے PC1 میں ہو گیا، پھر ہمارا بیوروکریسی کے ساتھ ایک پیج پہ آنے میں 6 مہینے لگ گئے، اس میں لڑائی جھگڑے بھی ہوئے، اس میں میڈیا پہ بھی میں نے بیوروکریسی کے بارے میں اپنے سخت الفاظ استعمال کیے۔ لیکن اب خوش آئند بات یہ ہے کہ ہمارے پاپا کے چیئرمین ڈاکٹر شکیل صاحب، جس کو 26 کنٹریز میں جو ہے وہ کام کرنے کا تجربہ ہے پینے کے صاف پانی میں، زاہد صاحب ہمارے چیف ایگزیکٹو ہیں، تو ماشاءاللہ اب ہم نے تقریباً مئی کے مڈل تک انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 4.5 ارب روپے کے پروجیکٹ جو ہے وہ ہم لوگوں کو کمپنیوں کو اوارڈ کر دیں گے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو فلٹریشن پلانٹ یا سکیم 1 کروڑ میں 1.5 کروڑ میں ہوتی تھی، وہ ہم 40 لاکھ میں یہ جو ہے کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے کرپشن اور کمیشن کا جو ہے اس میں ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی لے کے آئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں نے تمام NGOز کی بھی میٹنگ کال کی پچھلے ہفتے، اور انشاءاللہ ہمارے NGOز نے بھی وعدہ کیا ہے کہ دسمبر تک انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جتنے لوگوں کو پینے کا صاف پانی پنجاب آب پاک اتھارٹی سپلائی کرے گی، اتنے ہی لوگوں کو ہمارے NGOز جو ہیں انڈر دی لیڈرشپ آف پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک انشاءاللہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی ملنا شروع ہو جائے گا۔ سر یہ بتا دیں کہ جو آپ نے دودھ کی بات کی تو یہاں جو 2 کلو گائے دودھ دیتی ہے اس کو بھی 10 کلو بنا دیا جاتا ہے۔ اچھا لیکن یہ بتا دیں سوال کہ یہاں پہ آپ کی حکومت جو قبضہ جو مافیا ہے اس کو کنٹرول کیوں نہیں کر سکی؟ کوئی بھی مافیا، چینی مافیا ہو، آٹا مافیا ہو، حکومت کیوں اس کو کنٹرول ابھی تک نہیں کر سکی؟ وجہ دیکھیں، جہاں تک تو قبضہ مافیا کا تعلق ہے اس پہ تو ہم نے کافی میرا خیال ہے کہ آپ تسلیم کریں گے کہ کامیابی حاصل کی ہے۔ اس میں ہم نے ہزاروں ایکڑ اربوں روپے کی زمین جو ہے جو بااثر افراد کے قبضے میں تھی ان سے ہم نے جو ہے واپس جو ہے وہ لی ہے۔ لیکن ہم نے یہ ضرور کیا ہے، اور اس میں 100% ان لوگوں کے ساتھ تھا کہ جو لوگ 3 مرلے کے پلاٹ پہ قابض ہیں یا 5 مرلے کے پلاٹ پہ، میں ان کو قبضہ مافیا نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ پاکستان پہ جس کی 1 انچ بھی زمین نہیں ہے اس کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ وہ 5 مرلے کا اگر اس نے کسی جگہ پہ قبضہ بھی کیا ہوا ہے تو اس کو ہمیں جو ہے تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ایک تو کرونا کی تسی پہلے 2 سوال نہیں پوچھ لے کہ قذافی صاحب نے حال تک نہیں پوچھا۔ ایک تو کرونا کی بڑی تھرڈ جو ویو ہے اس کا سینٹر ڈکلیئر کیا گیا UK پاکستان کے حوالے سے، جو رپورٹ بھی ہوا، اور بے شمار چیزیں UK سے کہا گئے لوگ آئے اور کیا کرونا کی تھرڈ ویو، لیکن آج UK نے ہی ہماری ٹرانسپورٹیشن کے اوپر بین لگا دیا، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو آپ خود وہاں پارلیمنٹیرین رہے ہیں،
इस चीज़ को कैसा देखते हो? दूसरा, आज सिंध गवर्नमेंट ने एक बड़ा इक़दाम किया कि प्राइवेट सेक्टर को इंड्यूस कर दिया है कि आप कोरोना वैक्सीनेशन की इम्पोर्ट करें, ताकि 8-10 हज़ार में जो बंदा लगवा सकता है अपने खर्चे से वो लगवा ले। पंजाब गवर्नमेंट NCOC के थ्रू कब तक यहाँ इस फैसले में जाएगी? देखिए, जो पहले मैं दूसरा क्वेश्चन ले लूँ, मेरा तो ये राय जो थी आज से 3 महीने से है कि प्राइवेट सेक्टर को हम अलाउ करें। हमारे लोग जा रहे हैं, बरतानिया जा रहे हैं खर्चा करके, दुबई तो बेशुमार लोग जा रहे हैं, वहाँ पर जाके वैक्सीन लगवा के वापस आ रहे हैं। तो जो प्राइवेट सेक्टर को तो हमें बहुत महीने पहले अलाउ कर देना चाहिए था, और ये खुश आइंद बात है कि आज हुकूमत ने वो अलाउ जो है कर दिया है। गरीब लोगों को बारे में भी मेरी फैसल साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हम मिलियंस के हिसाब से इंपोर्ट कर रहे हैं, और गरीब आदमी भी इंशाल्लाह उनको भी वैक्सीन जो है फ्री ऑफ चार्ज जो है इंशाल्लाह वो जो है वो मिले। हाँ, बाकी जो अहम सवाल उठाया उसका मैंने जवाब, ये जो बात आप कर रहे हैं मैं आपको बताऊं, जो लोग मेरे क्लोज़ हैं उन सबको मालूम है कि मैं 10 दिन से ये बात कह रहा हूँ कि ये जो कोरोना की तीसरी लहर आई है ये बरतानिया से आई, और मैं ये भी कह रहा था कि होना ये है कि जिथों आई है उन्होंने साढ़े ते पाबंदी लानी है। और ये बात एक नहीं, मैंने कम से कम 4 दर्जन लोगों को बताया कि ये होना है, हमें अपना किबला दुरुस्त करें। तो भाई दूसरी बात ये भी है, ये एक मैं समझता हूँ कि चूँकि ये ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन मेरे साथ बैठे हैं, ये इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इन चीज़ों की जो पाबंदियाँ लगनी हैं उनका भी कोई मेरिट होना चाहिए। अगर तो ये पाकिस्तान में रेड जोन इंडिया से दूसरे मुल्कों से ज़्यादा है तो हम पे पाबंदी लगाते तो हमें तकलीफ़ ना हो, परेशानी ना। लेकिन जब हमसे ज़्यादा दूसरे हमारे हमसाया माल मुल्क में है तो उन पे पाबंदी ना लगाना और हम पे लाना मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं। कदाफी साहब, 2 सवाल। कोरोना की जो सूरत हाल जारी है, हम अभी तक इसी चीज़ में फंसे हुए हैं कि हमारे पास वेंटिलेटर्स कम पड़ रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, मंगवा रहे हैं, आ जाएंगे। क्या ये चीज़ें हमें पहली वेव से ही इस चीज़ों का फेस करना पड़ा कि ये हुकूमत इस चीज़ पे क्यों नहीं कम पा रही? एक चीज़। दूसरी, कपास की कीमत मुकर्रर करने के हवाले से आपने सिफारिशात वफाक को भिजवाई है, उसके अंदर कितने % चांसेस है कि कपास के काश्तकारों को फायदा हो सकता है? देखें, पहली बात तो ये है कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, अब भी मैं कहता हूँ कि आज पाकिस्तान जिन चैलेंजेस का शिकार है, जिन ख़तरात में घिरा हुआ है, अगर हमने अपनी एग्रीकल्चर पर तवज्जो ना दी तो फिर हम जो है प्रॉस्पेरिटी वाली बात जो है वो भूल जाएं। आप देख लें कि यही काटन 13 मिलियन बेल थी पाकिस्तान की, इंडिया की 10 मिलियन होती थी। इंडिया 10 मिलियन से 40 मिलियन बेल पे ले गया है और हमारी 13 से 6 मिलियन बेल पे आ गई। और हम जब भी कहते हैं जी क्लाइमेट चेंज, अभी क्लाइमेट चेंज भले मानसो इंडिया भी तो क्लाइमेट चेंज आई है, सारी दुनिया च आई है। सो वी लुक फॉर ऑलवेज एक्सक्यूज कि जी कोई अगर चीज़ साड़ी नाकामी हो गई है तो कोई बहाना लभो। मैं कहना ये ना साड़ी कौम नूं एक्सैप्ट करना चाहिए, ना हुकूमत नूं एक्सैप्ट करना चाहिए, ना साड़ी लीडरशिप नूं एक्सैप्ट करना चाहिए कि जी फलां वजह ना फलां काम हो गया। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੈਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਹੀ फैसले करते हैं, वो बहराना ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी अपॉर्चुनिटी वो निकालते हैं। तो जहाँ तक कॉटन का ताल्लुक है, लेखें कोई भी काश्तकार जो है वो कॉटन बीज करने के लिए तैयार नहीं है। एक तो उसकी यील्ड बहुत कम है, और दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है कि जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो सीड है, जो खादें हैं, जो बिजली के बिल हैं पानी के लिए, वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि काश्तकार अपनी जो इन्वेस्ट करता है वो पूरा नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमने कल की मीटिंग में उसमें हमारे जो हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर फेडरेशन के वो भी मौजूद थे, पंजाब के भी मौजूद थे। तो हमने ये तजावीज़ दी हैं कमेटी ने, जिसको मैंने चेयर किया, कि उसकी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो होनी चाहिए, और दूसरा जो ज़िम्मेदार हैं उनको पर एकड़ जो है हमें हेल्प करना चाहिए, और जो हमें हेल्प करना है वो कूपनों के ज़रिए नहीं करना चाहिए। कज़ाफ़ी साहब, करप्शन ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। हम 500 रुपये का कूपन डालते हैं खाद में, तो जो दूसरे हैं फिर कूपन वो 200 रुपये में बिकता है, 300 रुपये में बिकता है। तो हमें एक शफाफियत का सिलसिला डालना चाहिए ताकि जो हमारा ग्रोअर है उससे वो मुस्तफ़ीद हो जाए।
دیکھیں میں کہتا ہوں کہ آل از ویل دیٹ اینڈز ویل. تو فائنل ڈیسیجن جو کیبنٹ نے کیا ہے وہ ملک کے اور قوم کے انٹرسٹ میں کیا. لیکن یہ بات درست ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے تھے کہ ڈیسیجن کرنے سے پہلے 10 بار سوچو, جب ڈیسیجن کر لو تو پھر اس پہ کھڑے ہو. تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ ہم ڈیسیجن کرنے سے پہلے سوچیں, جب کر لیں تو پھر. مینو ٹربل کرے گا. قبضہ نہیں کر لیتا. میں کہتا ہوں جو 1970 سے 75 سے 3 ملے پہ قبضہ نہیں کر بیٹھا بھائی, وہ 1970-75 سے جنہوں نے 3 ملے گاؤں میں, دوسروں میں شہر کی بات بھی نہیں کر رہا. اب تو آپ میرا خیال شہر میں آ گئے. میں کہہ رہا ہوں گاؤں میں اگر کسی کرتا ہے, اسلام آباد میں تو 3 ملے پہ بھی پلاٹ پہ قبضہ نہیں, وہ قبضہ ہی ہے. لیکن میں رورل ایریاز کی بات کر رہا ہوں, جیسے غریب لوگ جن کے پاس 1 ملہ بھی زمین ہے تو 3 ملے پہ بیٹھے ہیں. تو اس کے لیے حکومت نے جو ہے وہ سافٹ رویہ اختیار کر دیا. بہت شکریہ.